ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں نور پور ہوا کرتا تھا۔ گاؤں بہت خوبصورت تھا اور گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں عائشہ، اس کا بھائی فہد، اس کی ماں فاطمہ اور اس کے والد حسین رہتے تھے۔ حسین ایک دیانتدار کسان تھا، فاطمہ گھر کا خیال رکھتی تھی۔ ان کا خاندان خوشحال اور محبت بھرا تھا، ان کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی جب تک ایک خوفناک طوفان نہ آ گیا۔ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں۔ اس طوفان اور بارشوں کی وجہ سے نہ صرف فصلیں تباہ ہوئیں بلکہ لوگوں کے گھروں کو بھی متاثر کیا۔ اس طوفان کی وجہ سے گاؤں کی تمام فصلیں، کھیت تباہ ہو گئے، لوگوں کے گھر ٹوٹ پھوٹ گئے۔ حسین کا کھیت جو اس کے روزگار کا واحد ذریعہ تھا، مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ فہد اور عائشہ نے کہا، ابا اب ہم کیا کریں گے؟ حسین نے کہا، بیٹا مشکل وقت سب پر آتا ہے، ہم مل کر اس مشکل کا سامنا کریں گے۔ ایک دن جب عائشہ اور فہد اپنے کھیت کے قریب کھیل رہے تھے، انہیں ایک پرانا نقشہ ملا۔ نقشے پر ایک خاص نشان بنا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، جنگل کے دل میں چھپا خزانہ مشکل وقت میں کام آئے گا۔ فہد نے عائشہ سے کہا، باجی یہ خزانہ ہمارے خاندان کو بچا سکتا ہے۔ دونوں نے جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ اور فہد نے اپنے والدین کو بتائے بغیر جنگل کی طرف سفر شروع کیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی عجیب سی آوازیں سنائی دیں۔ رستے میں انہیں ایک زخمی ہرن ملا۔ فہد نے ہرن کی مدد کی، اسے پانی پلایا۔ ہرن نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، شکریہ چھوٹے دوست، جنگل کے دل تک پہنچنے کے لیے تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک بڑی جھیل ملی جو راستے میں حائل تھی۔ ہرن نے کہا، یہ جھیل بہت گہری ہے لیکن اگر تم دل سے یقین رکھو تو تم اسے پار کر سکتے ہو۔ عائشہ نے فہد کا ہاتھ پکڑا اور دونوں نے ہمت سے جھیل کو پار کیا۔ جب وہ جھیل کے پار پہنچے تو انہیں ایک قدیم درخت دکھائی دیا جس پر وہی نشان بنا ہوا تھا جو نقشے پر تھا۔ درخت کے نیچے ایک صندوق ملا۔ عائشہ اور فہد نے صندوق کھولا تو اس کے اندر سونے کے سکے اور قیمتی پتھر تھا۔ دونوں خوشی خوشی گھر واپس لوٹے۔ جب انہوں نے والدین کو خزانہ دیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا سب سے بڑی دولت ہے۔